الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوا على محمد محترم معزز سامعین گرامی قدر کرم ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد ڈال کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. سبحان اللہ. یہ مجالس صدیقہ و طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی یاد میں منعقد کی گئی ہیں. سرنامہ سخن کے طور پر بڑی مشہور و معروف حدیث کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، سب اس کے ترجمے سے واقف ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس حدیث کے دو ترجمے سامنے آتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے اگر قرآن سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. یہ لفظ بضع قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، سورہ روم اور سورہ یوسف. جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا وہاں پر کوئی ہندسہ مراد ہے، مطلب کوئی گنتی 3 سے 9 تک. اکائیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 سے لے کر 9 تک. 10 اکائی میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو دوبارہ سے ریپیٹ گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے جہاں بھی بتایا 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا. ذرا پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ سورہ یوسف، جناب یوسف قید میں ہے عزیز مصر کی، ایک قیدی چھوٹنے لگا، جناب یوسف قریب آئے. دیکھیے آپ حدیث کا ترجمہ لے رہے ہیں. جناب یوسف چھوٹنے والے قیدی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور اس سے بتانا کہ ایک بے گناہ قیدی تیری قید میں سختیاں برداشت کر رہا ہے، اس کی بھی خبر لو. اب قرآن نے لکھا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.
شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اب بضع سنین یعنی چند سال یوسف کو قید میں رہنا پڑا. اب تمام شیعہ سنی مفسرین اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ وہ قید جناب یوسف کی 7 برس تھی. کتنے برس؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید نے اس لفظ سے مراد 7 لیے ہیں. اب ترجمہ کیجئے. فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ مجھ اکائی میں سے 7 کی مالک ہے. اکائیاں کتنی ہوتی ہیں؟ توجہ. اکائی 9، 10 اکائی میں شامل نہیں. فاطمہ یعنی رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ مجھ رسول میں سے میرے 9 حصوں میں سے، توجہ، میرے 9 حصوں میں سے، مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ، فاطمہ میرے 9 حصوں میں سے 7 کی مالک ہے. پروردگار وہ کون سی 2 اکائیاں ہیں کہ جس میں فاطمہ شامل نہیں؟ اب ادھر سے آواز آئے گی کہ میں اس کا بابا ہوں، یہ میری بابا نہیں، میں اس کا رسول، یہ میری رسول نہیں. باقی جو میں وہ فاطمہ. صلو علی محمد و آل محمد. باقی جو میں وہ فاطمہ. پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. یہ تمہیدی گفتگو ہے اور آپ حضرات کے اذان عالیہ کا امتحان بھی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت اور سن لیجئے سورہ روم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ وینصر من یشاء. مومنین اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے قیامت میں، اور یہ اللہ کی مدد ہر ایک کا مقدر نہیں ہوگی بلکہ صرف اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. ذرا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دشواری نہ ہو جائیے. ذرا نزدیک. توجہ کے ساتھ. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ وینصر من یشاء. قیامت کے روز مومنین اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، فرزند رسول یہ مومنین اللہ کی مدد سے کیسے خوش ہو جائیں گے قیامت کے روز جب ان کے سر فقط ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے، جب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، روز محشر ہوگا اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی مدد کیسے خوش کرے گی؟ کہ نہیں جانتے؟ نصر اللہ ہے یا فاطمہ الزہرا. اللہ کی مدد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے. فرزند رسول یہ بتائیے کہ مومنین کیسے خوش ہوں گے؟ کہ سنو، جب ایسے گناہگار روز محشر پیش کیے جائیں گے جن کے سر فرط ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے، اچانک جانب آسمان سے ایک چادر کا پلو لہرائے گا جس کے اندر اس قدر ریشے ہوں گے کہ جسے فرشتے بھی گن نہیں سکتے. حجاب قدرت سے آواز آئے گی، یہ حضرت زہرا کی چادر کا پلو ہے، جو اس کے ریشے سے لپٹ گیا اس کی نجات ہو گئی. یہی موقع ہوگا کہ پیغمبر اکرم سر کو سجدہ خالق میں رکھیں گے اور ایک ہی فقرہ کہیں گے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسی بیٹی دی ہے جس نے میری رحمت کو شرمندگی سے بچا لیا. اس وقت مومنین خوش ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس وقت مومنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد، بی بی زہرا کی چادر. کیا کہنے بی بی کے، یاد رکھنا. اب میں گفتگو کو اور آسان کر دوں. واجب الجہنم بھی، یعنی جس انسان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، اگر حضرت زہرا کا احترام کرے تو اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. دیکھ لیجئے حر کے مقدر کو، جب لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا، ادھر حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے پلٹ کر فقرہ کہا حسین اگر فاطمہ کے سوا آپ کی کوئی ماں ہوتی میں بھی یہی فقرے کہتا. یہی جملہ تھا حر کو علیہ السلام بنا.
کیا احترام زہرا. اگر فاطمہ کے سوا آپ کی کوئی ماں ہوتی میں بھی پلٹ کر ایسا ہی کہتا. حضرت زہرا کا احترام کیا, اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا, رومال زہرا کو مقدر بنا دیا. کیا کہنے حضرت زہرا کی عظمت کے. اب میرے ساتھ جمع ہو جائیے آپ. ایک حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث قدسی جو سب کو یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کلمہ خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا. سنا ہے نا, نہ این نہ آ نہ چنی نہ چنا نہ زمین نہ فرش, نہ یہ آسمان نہ ستارے نہ چاند نہ کہکشائیں نہ سمندر نہ ان میں کشتیاں, کچھ نہیں. میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا. لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ کائنات میری وجہ سے بنی. حدیث قدسی آگے بڑھی, لولا علی لما خلقتک. میرے حبیب اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. چہرے پہ تبسم کی لکیر اور دوڑی کہ کائنات بنی میری وجہ سے, میں بنا علی کی وجہ سے. آواز قدرت آئی. میرے حبیب سنو, لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی جو سبب تخلیق مصطفیٰ و مرتضیٰ بن جائے اسے زہرا کہتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. جو سبب تخلیق مصطفیٰ و مرتضیٰ بن جائے اسے زہرا کہتے ہیں. کائنات کی کیا ہے بی بی کی عظمت, کیا شان ہے بی بی کی. جہاں کائنات کے مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 14 معصوم مرد خلق فرمائے, 13 معصوم مرد خلق فرمائے, وہاں کائنات کی عورتوں کے لیے تنہا حضرت زہرا کا انتخاب کیا. محض 18 سال اور قیامت تک کی تمام عورتوں کی کے لیے اسوہ حسنہ بی بی کی ذات. یاد رکھنا, کائنات کی کوئی بھی مستور ہو اس کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. یا بیٹی بنتی ہے, یا زوجہ بنتی ہے, یا ماں بنتی ہے. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ اسلام عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں. اسلام نے عورت کو اہمیت ہی نہیں دی. دیکھیے اسلام سے زیادہ عورت کی عزت کون کرنا جانتا ہوگا. سبحان اللہ. ہر مستور کی زندگی کے 3 حصے, یا بیٹی ہے, یا زوجہ ہے, یا ماں ہے. اسلام نے کس قدر عزت سے نوازا. اگر بیٹی ہے باپ کے لیے رحمت, ہائے کبھی بیٹی کو زحمت نہ سمجھنا. اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت, اگر زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کی محافظ, اگر ماں ہے اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے. کیا کہنا حضرت زہرا کی عظمتوں کا. اگر بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت, اگر زوجہ بنی کل ایمان کے ایمان کی محافظ, اگر ماں بنی ان بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار. اگر ماں بنی ان بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر ماں بنی, اگر زوجہ بنی تو کل ایمان کے ایمان کی محافظ. اگر بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت. رحمت للعالمین یعنی پوری کائنات کے لیے جو رحمت ہے اس کے لیے جو رحمت ہے وہ زہرا ہے. فاطمہ کہتے کسے ہیں, پہچانے سمجھے فاطمہ. ایک شخص آیا 5ویں امام کے پاس, مولا یہ بتائیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی, منقطع کرنے والی. فرمایا 5ویں امام نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ بی بی اپنے حقداروں کو آتش جہنم سے روز ازل سے چھڑا چکی.
چھڑائیں گی نہیں؟ چھڑا چکے ہیں. روز ازل سے چھڑا چکی. سائل بدلا، امام بھی بدلا، جواب بھی بدلا. چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص آیا، مولا یہ بتائیے فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ ترجمے دو. چھڑانے والی، منقطع کرنے والی. فرمایا مولا نے، چھٹے امام فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ مخلوق کو معرفت فاطمہ سے منقطع کر لیا گیا. یعنی پوری مخلوقات میں کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے. قرآن مجید میں اسی لیے حضرت زہرا کو 2 مرتبہ لیلۃ القدر کہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم کیا جانو حضرت زہرا کیا ہے. کیا عظمت بی بی کی، بزم تھی سجی ہوئی. فرشتے پوچھنے لگے پروردگار، دیکھیے یاد رکھنا جہاں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوں یا کوئی پارٹی ہو تو ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے. سب کی نگاہوں کا مرکز و محور وہی ہوتا ہے. کوئی آ جائے آئی ایس پی سی ایس، کیا کہیں گے؟ مجمع دوڑنے لگے، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں نا. اسی مجمع میں میرے والد آ جائیں، مجھ سے بڑے ہیں، مرتبہ بھی ہے ان کو مجھ سے زیادہ، میرے والد ہیں. اور میرے دوست، میرے بڑے بھائی مولانا ندیم رضا صاحب ولا صاحب سے کوئی پوچھا آگے کہ بھائی یہ اجنبی اس مجمع میں کون ہے؟ اگر یہ میرے والد صاحب کا نام بتائیں، سوال بڑھے گا کہاں سے آئے، کس لیے آئے، ہے نا. سیرابی نہیں ہوگی، تشنگی باقی رہے گی. اگر پہلے ہی جواب میں دیا کہ مولانا صاحب کے والد ہیں تو سب سمجھ گئے، ہے نا. تو یہاں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ حدیث کی صاحب پہ وہاں بھی ایک بزم سجی ہوئی تھی. سننا، یہ فلسفہ قدرت ہے کیا. بزم سجی ہوئی تھی، روز آنے والا فرشتہ جو کبھی وحی لے کر آتا ہے، کبھی جھولا جھلانے آتا ہے، کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی قرآن سنانے آتا ہے، کبھی در پہ جھاڑو، کبھی در پر سجدہ ریزی کے لیے آتا ہے، کبھی آیتیں لے کر، کبھی چکی چلانے، کبھی جھولا جھلانے. روز آنے والا جبرائیل کہتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل نہیں جانتا تھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا. چادر کے نیچے جب انوار خمسہ جمع ہوئے، اب یہاں سے نور اس قدر اوپر گیا کہ فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی. جبرائیل کہتا ہے روز آنے والا یا رب من تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یہاں سے نور اس قدر ساتے ہیں، آنکھیں ہماری چکا چوند ہے. اب اللہ کو کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ بزم میں سب سے بڑے رسالت مآب ہیں، تعلق ان کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا چادر کے نیچے حبیب کبریا ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. فرشتے پوچھ رہے تھے چادر کے نیچے کون؟ فرشتے کو یہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی محمد ہیں. لیکن فرشتے پوچھتے رہے، اللہ نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں. پتا چلا کہ یہ خاندان آسمان میں جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اسے زہرا کہتے ہیں. تعارف کس کے ذریعے ہونا چاہیے بھائی؟ کچھ نہ صحیح وہ ہے نا کہ اگر علی نہ ہوتے حضرت زہرا کا کوئی کفر نہ تھا، ہے نا. کچھ بھی نہ صحیح، ہر جگہ کفر ہیں، مگر کم از کم ایک مرتبہ تو علی کو برتری حاصل ہے. کیوں؟ وہ کیا کہ بی بی کے شوہر ہے. کم از کم یہاں آ کر تو آ گئے نا. یہ بی بی کے بابا بی بی کے رسول ہیں، تو تعارف بی بی کے ذریعے کیوں کرا ہے؟ کبھی سوچا؟ یاد رکھنا، گفتگو وہی ہوتی ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہو، اور اللہ کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا کہ جو فصاحت و بلاغت سے خالی ہو. پھر یہ حضرت زہرا کے ذریعے تعارف کیوں ہوا؟ فرشتوں کو بتانا چاہیے تھا میرا حبیب ہے، ان کے داماد ہیں،
ان کی بیٹی ہے، ان کے بچے ہیں، نہیں، یہی تو کہنا چاہیے تھا. پھر بی بی کا نام کیوں لے؟ جانتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. جانتے ہیں فرشتے کب پیدا ہوئے؟ نہیں جانتے. بچوں کے لیے بتا دوں. جب شب معراج اللہ کا نبی معراج کی شب آسمان پہ پہنچے، جبرائیل سے ملاقات ہوئی. کہا کہ جبرائیل بتاؤ عمر کتنی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. اس ستارے کو 70,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. کہ جبرائیل وہ ستارہ ہم ہی تو ہیں. وہ ستارہ ہم ہی تو ہیں. یہ ہوئی جبرائیل کی تخلیق. سمجھ لیجئے آپ معراج سے کتنے سال پہلے؟ 70,000 گنا 70,000. کہنے لگے فرشتے پیدا ہوئے. اس کے بعد اللہ نے ظلمت کو پیدا کیا. دیکھیں تعارف بی بی کے ذریعے کیوں کرایا حدیث کسان میں. فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے پیدا ہو گئے. اس کے بعد ظلمت کو پیدا کیا. ظلمت یعنی تاریکی. یہ تاریکی نہ ہوتی تو دن اور رات میں فرق نہ ہوتا. اب جب تاریکی ہوئی اس کو حکم دیا کہ ساحت فلک سے گزر کر. پوری دنیا میں تاریکی چھا گئی. اتنی تاریکی تھی کہ ایک محاورہ نا اردو کا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ تھی. فرشتے کہنے لگے پروردگار یہ کیسی تاریکی ہے، یہ کیسا اندھیرا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ہمیں ہول آ رہی ہے، پروردگار روشنی کا انتظام کریں. اسی وقت اللہ نے حضرت زہرا کے نور سے ایک نور کی قندیل روشن کی جس نے پورے عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دیا. فرشتے سجدے میں جھکتے جھکتے رہ گئے. کب پروردگار تیرا نور سمجھ کر سجدہ کرنے کا نہیں، یہ میرا نور نہیں بلکہ منصورہ بی بی کا نور ہے. بی بی کا لقب منصورہ پڑا ہی اسی لیے کہ یہ منصورہ بی بی کا نور ہے کہ جس نے پورے عالم کو اپنی روشنی سے چمکا دیا. وہی دن تھا فرشتوں میں چرچے ہونے لگے، ارے کتنی نورانی ہے یہ بی بی جس کے نور کی ایک کرن سے پورے عالم کو اللہ نے روشن کر دیا. آج چونکہ بات نور کی تھی، چادر کے نیچے سے نور اس قدر ساطع تھا کہ فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. کہنے لگے پروردگار یا رب ومن تحت الکتاب، چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے پلٹ کر کہا ہم فاطمہ و ابوہا، یہ وہی فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. اب بات چونکہ نور کی تھی نا، آنکھیں جو خیرہ ہو رہی تھی نور سے ہو رہی تھی نا، یہ وہی فاطمہ ہیں. ہم فاطمہ، ضمیر جمع غائب ہے نا، وہی فاطمہ جن کا نور ماضی میں دیکھ چکے. یہ لفظ زہرا ہے، یہ بی بی کی خصوصیات ہے جو القابات ہے نہیں، یہ منصورہ یہ اسی دن لقب پڑا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. ایک لفظ ہے بی بی کا نام ہے زہرا. یہ زہرا بی بی کو کہتے کیوں ہیں؟ بی بی کی پیدائش کے بعد نماز فجر کے وقت بی بی کی پیشانی سے ایک زرد رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا جو آسمان تک جایا کرتا تھا، جسے تمام اہل مدینہ دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے. ظہر کے وقت سرخ رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا، مغرب کے وقت سفید رنگ کا نور. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ نور امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر پنجتن کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہوں کہیں اندھیرے میں تو امام حسین علیہ السلام اسی نور سے پہچان لیے جاتے تھے. اس لیے بی بی کو کہتے ہیں زہرا. صلی محمد و آل محمد. کیا عظمت ہے بی بی کی ہے. پھر قرآن مجید سے پڑھ لیتے ہیں. ارشاد ہوا لا یرونا شمسم ولا زمہریرا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جنت میں نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا. چاند اپنی نورانیت کھو دے گا، سورج کی ضیاء ختم ہو جائے گی، اندھے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے.
پھر کیا ہوگا جنت میں؟ کہتے ہیں کہ بالکل صبح کا موسم. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں نا صبح کے وقت کو جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت کہتے ہیں. کون سا موسم؟ تاریکی چھٹنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو موسم ہے یہ جنت کا موسم ہے. کہتے ہیں کہ اچانک زمین جنت میں ایک دوپہر ہو جائے گی. ایک دوپہر. آپ اور ہم محبان حیدر کرار کہیں گے پروردگار تو نے قرآن مجید میں وعدے کے خلاف کرتا نہیں. قرآن مجید میں کہا ہے کہ نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا. یہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ آواز آئے گی یا اہل الجنت اسکنو، اے اہل جنت آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ کوئی سورج کی ضیاء نہیں بلکہ علی و زہرا اپنے قطر میں بیٹھے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے. علی نے مزاح کے رنگ میں کچھ کہا. حضرت زہرا مسکرائی. یا ان کے دانتوں کے ساتھ ہونے والا نور ہے. کیا نورانی ہے بی بی کی شخصیت، کیا نور ہے بی بی کا. اللہ نے پورا سورہ بی بی کی شان میں نازل فرمایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس میٹر متوجہ رہے. قرآن مجید کا پورا سورہ سب سے مختصر سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ بی بی کی شان میں نازل ہونے والا قصیدہ ہے بی بی کا. اس میں قصیدے کے تمام خصوصیات موجود ہیں. اس کو آپ نثر میں پڑھیں تو نثر کا مزہ، نظم میں پڑھیں تو نظم کا مزہ. مصرے بالکل برابر بالکل بالکل ہے نا. بالکل. اور یاد رکھیے گا اس میں تقاضے بھی موجود ہیں. انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اللہ نے قصیدہ پڑھا بطول کا توجہ کے ساتھ. اس کی شان نزول ہے کیا میں جلدی سمجھا دوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. ہوا یہ کہ اللہ نے توجہ بچوں کے لیے خاص کر اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے عطا کیے اور امتحان میں اپنے حبیب کو مبتلا کیا. دیے ہوئے بیٹے لے لیے. ٹھیک. آس بن وائل نے مکے کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. محمد نعوذ باللہ من ذالک ابتر ہو گئے، بے نسلیں ہو گئے. نسل محمد منقطع ہو گئی. محمد ابتر ہو گئے. اس پر وہ رسول، دیکھیں اولاد کا تانا بڑا عجیب تانا ہوتا ہے. وہ رسول جو تبلیغ کے کام انجام دینے میں کبھی نہ گھبرایا، جس کے گلے میں اوجھلیوں کے پھندے پھینکے نہ گھبرایا، جس کو تبلیغ کرتے ہوئے جس کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے گئے پنڈلیاں زخمی ہوئی نہ گھبرایا. ادھر ابتر کہا، ادھر میرے رسول کی جبین ارقالود ہوئی. جانب عرش سر کو بلند کیا. پروردگار تیری مشیت کے آگے یارہ کلام تو نہیں مگر میرا یہ بھی مقام نہیں کہ ٹکے ٹکے کے لوگ مجھے مکے کی گلیوں میں ابتر کہتے پھرے اور تیری مشیت تماشا دیکھتی رہے. اس پر اللہ نے سورہ نازل کیا. میرے حبیب گھبراؤ نہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے. قرآن مجید میں کوثر لقب ہے بطول کا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں وضاحت کروں. چشمہ نہیں، یاد رکھنا چشمہ نہیں. یہ مفسرین نے دھاندلی کی ہے. کہہ دیا اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب انا اعطیناک الکوثر میں نے آپ کو چشمہ عطا کیا. خود سوچئے خلاق عقل ہے وہ تو جس نے عقلوں کو پیدا کیا. کیا کوئی صاحب عقل ہے اولاد کے بدلے اگر کسی کی کوئی اولاد لے لے اور وہ اس سے کہ بھائی صاحب آپ کی اولاد اگر چلی گئی تو کیا ہوا، ہم آپ کے گھر میں ایک بورویل کرا دیتے، راضی ہو جائے گا؟ بتائیے ہوگا راضی ہے؟ اولاد کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی چیز توجہ کے ساتھ ہو سکتی ہے کوئی چیز اولاد کا بدل؟ وہ تو اللہ ہے. علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پر رہتا ہے. جو چاہے کر دے، کن کہے ارادہ کر لے. کوئی وعید نہیں ہے. اگر وہ چاہتا کہ آپ بیٹے نہیں دے سکتا، کہتے ہیں کہ عجیب چشمہ دیا. خود سوچے اللہ نے پوری جو بھی اپنے حبیب کو جس چیز سے بھی نوازا کہیں عطا نہیں ہے. یاد رکھنا عطا اور جزا دو لفظ ہیں. جزا اسے کہتے ہیں کہ جسے قوت بازو پر لیا جائے. میں مزدوری کروں 400 روپے، یہ جزا ہے. اگر نہیں دیں گے لیبر کورٹ جا سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے. آپ نے 400 کے بجائے 1000 سے نواز دیا، یہ میری عطا، یہ آپ کی عطا ہے. حق سے بڑھ کر مل گیا. اللہ نے کائنات کی ہر چیز جزا میں کہہ کر دی. خاتم الانبیاء جزا میں بنایا. قرآن جیسی کتاب جزا کہہ کر. یہاں تک خود سوچے اچھا کہ جنہیں 15 روٹیوں کے بدلے
پوری جنت سورہ دہر میں جزا میں مل گئی ہو. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً. آل محمد اس میں رسول اللہ کی روٹیاں نہیں تھی. پوری کہیں بھی تفسیر پڑھ لیجیے آپ. جناب فضہ کی روٹیاں, امام علی کی روٹیاں, حضرت زہرا کی روٹیاں, امام حسن امام حسین کی روٹیاں, 3 دن تک روٹیاں دی, جنت جزا میں لے لی. خود سوچئے کہ جس کے اہل بیت نے جنت جزا میں لے لی ہو, کیا یہ چشمہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہے؟ اگر جنت جزا میں مل گئی, کیا اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, کیا اس کے لیے کوئی الگ سے سودے بازی ہوگی؟ جنت مل گئی, سب کچھ مل گیا ہے نا. یہ انہوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی, کہہ دیا کہ یہ تو جناب علی اللہ نے ایک چشمہ عطا کیا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے صرف 2 چیزیں عطا میں دی. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ہم آپ کو عنقریب ایسا تحفہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایسا تحفہ دیں گے کہ آپ, وہاں بھی مراد حضرت زہرا ہے. اللہ نے وہ تحفہ جس سے اپنے حبیب کو راضی کیا وہ حضرت زہرا تھیں. کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. ایک لفظ ہے حوض کوثر, ویسے لفظ ایک بیت خدا. دیکھیے چکر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تراکیب عرب سے مانوسی نہ ہو تو اس میں حقیقت کا کوئی جرم نہیں ہوتا. بیت اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نامی گھر تو نہیں ہوتا نا, اللہ کا گھر ہوتا ہے نا. خانہ خدا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نامی گھر نہیں, اللہ کا گھر. جیسے خانہ خدا ویسے ہی حوض کوثر فاطمہ نامی حوض نہیں بلکہ فاطمہ کا چشمہ. کوثر نامی چشمہ نہیں, حوض کوثر یعنی کوثر کا چشمہ. یہ حضرت زہرا کی ذات. پھر سنیے آگے, فصل لربک وانحر. اب عطا کوثر کا صلہ یہ ہے کہ نماز پڑھو. کیا ہو گیا پروردگار کو آج؟ یا ایھا المزمل, اے کملی والے, قم اللیل الا قلیلا, رات میں نمازیں کم کھڑے ہو کر پڑھا کرو. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے, مجھ بے دل کی دھڑکنیں بے رت ہو جاتی ہیں. کل تک کہہ رہا تھا راتوں میں جاگ کر نمازیں کم پڑھو. جب حضرت زہرا دینے کی باری آئی تو کیا کہا؟ فصل, اب نماز پڑھو. دیکھیں یہ حضرت زہرا کا قصیدہ ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس میں قصیدے کی تمام خصوصیات بھی موجود ہیں. ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. فصل لربک وانحر. اب نماز پڑھو. خبردار اس گھرانے سے کبھی نماز کو نہ ٹکرانا. ان کا ذکر پہلے ہے, نماز کا ذکر بعد میں. فصل لے, دیکھیں شاید گفتگو تھوڑا گنجلک ہو گئی, میں اس کو اور واضح کر دوں, ذرا آسان لے آؤں. فصل لربک وانحر. اب نمازیں پڑھو, اپنے رب کے لیے قربانی دو. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمہارا دشمن ہی ابتر ہے, تمہارا دشمن ہی بے اولادہ ہے. اللہ نے, اور یہ پورا قصیدہ بھی ہے, اس کی ایک دلیل اور سن لیجیے میرے عزیزوں, پھر اس کے بعد چند باتیں بڑی آسان لفظوں میں کہوں گا. عربی میں ایک کتاب ہے سبع معلقہ, وہ ہمارے برادر عزیز مولانا ندیم رضا صاحب نے بھی پڑھی ہے, اسد بھائی نے پڑھی ہے, اور مولانا عادل صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں. یہ 7 قصیدے آج بھی ہیں. سبع معلقہ ناظمیہ کے نصاب میں داخل ہے. سبع معلقہ یعنی 7 قصیدے. معلقہ یعنی لٹکے ہوئے. کہاں لٹکے ہوئے؟ ہاں کہیں سے آواز آ رہی ہے, کعبے کے پردے پر لٹکے ہوئے تھے 7 قصیدے. یہ عرب کے بڑے بڑے فصیحوں نے لٹکا دیے. کیا دعویٰ تھا؟ کہ اگر تم میں ہم سے بڑا کوئی فصیح ہے, ہم سے بڑا کوئی بلیغ ہے, تو ان جیسا کوئی قصیدہ لے آئے. اللہ کے نبی نے 3 سطریں لکھی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کہہ کر ان کے برابر میں یہ بطون کا قصیدہ لٹکا دیا. اگر تم بڑے فصیح ہو, اگر تم بڑے بلیغ ہو, ان پہ چوتھا مصرع لے آؤ. 3 مصرع ہم نے لگا دے, چوتھا مصرع لے آؤ. چشمے فلک نے منظر دیکھا. یہ بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے فصیح و بلیغ, یہ راتوں کی تاریکی دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات میں اپنے منہ چھپا کر گئے, کعبے سے اپنے قصیدے اتار لیے, اور یہ کہہ کر اتارے کہ ایسا قصیدہ ہم نہیں لکھ سکتے. اب خود سوچئے, اگر حضرت زہرا کی شان میں نازل ہونے والے قصیدے کا جواب پورے عرب کے فصیح نہیں لا سکتے, تو ایک کائنات کے بدور زہرا کے شوہر کا جواب. صلو علی محمد و آل محمد.
سکتے ہیں. دیکھیں وقت بہت ہو چکا ہے, بس چند منٹ کی مجلس آپ کو اور زحمت دوں گا, پھر قرآن پڑھ لیجئے. دیکھیں قرآن کا پڑھنا ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب, قرآن کو دیکھنا بھی ثواب. وہ گھر جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے. قرآن پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کو اپنے سامنے آپ خالی بیٹھے رہیں, قرآن دیکھتے رہیں, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھر پڑھ لیتے ہیں قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. میرے حبیب آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی خبر تو پہنچی ہوگی. سنیے گا آپ, لفظ ہے پہنچ گئے میرے بزرگ. ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی خبر پہنچی ہوگی. ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور, حضرت زہرا کی عظمت کے لیے سناؤں گا آپ کو. قالوا سلاما, انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا. قال سلام, ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. قرآن نے کہا قوم منکرون, اجنبی لوگ محسوس ہوئے. اب سنتے رہیے گا, مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس آیت سے. ابراہیم غلے میں گئے, ایک بھیڑ کو لیا یا دمبے کو لیا, ذبح کیا, دسترخوان بچھایا, گوشت کو بھونا, مہمانوں سے کہا بسم اللہ کھانا نوش فرمائیے. مہمانوں نے پکا پکایا کھانا کھانے سے انکار کر دیا. کہنے لگے ابراہیم ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. توجہ کے ساتھ, کون ہے ابراہیم؟ قرآن نے کہا, روایت نہیں, قوم منکرون, اجنبی لوگ محسوس ہوئے. تبھی تو ابراہیم نے دمبا بھون لیا. کون ہے ابراہیم؟ شجرۃ الانبیاء. مسلمانوں کا بڑا مسئلہ حل ہوگا. ابراہیم کون؟ شجرۃ الانبیاء, خلیل خدا, جس کے پاس نبوت بھی, جس کے پاس امامت بھی, جس کے پاس خلت بھی, جو شجرۃ الانبیاء ہے. اجنبی لوگ محسوس ہوئے تھے کون؟ فرشتے. پہچانا نہیں. توجہ ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل لباس بشریت میں آیا تھا. ہائے ہائے, یعنی اگر جبرائیل لباس بشریت میں آ جائے, ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچانتا. اگر محمد لباس بشریت میں آ جائے تو جاہل امت کیسے پہچانے گی؟ کہتے ہیں نا نبی ہم جیسا, نبی ہم جیسا. کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی لباس بشریت میں آیا. خود سوچ لیں, اگر محمد کا غلام جبرائیل لباس بشریت میں آ جائے, جب ابراہیم جیسے نبی سے اس کا نور پہچانا نہ جائے, میں نے اپنی طرف سے قرآن کی آیت سنائی ہے, جب ابراہیم سے اس کا نور نہ پہچانا جائے تو خطا کار امت پیغمبر اکرم کا نور کیسے پہچانے گی؟ ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی. عجیب مسئلہ ہے ان کے ساتھ. کیا کہا؟ ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی. یاد رکھنا وہ ابراہیم کا در تھا جہاں عزت دار مہمان بن کر گئے. یہ در زہرا ہے, غریب بن کر آتے ہیں, آئے بھائی روٹیاں لے جاتے ہیں. نہ وہ روایت نہ یہ روایت, وہ بھی قرآن کی آیت ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اگر روایت میں ہوتا تو یہ مورخین مٹا دیتے. اور یاد رکھنا, کبھی خاموش فقیر کو بھیک نہیں ملتی, بلکہ فقیر کو بتانا پڑتا ہے میں اندھا ہوں, میں محتاج ہوں. جبرائیل در میں کھڑا ہوا تھا, خاموش سوالی نہیں تھا, بلکہ کہہ رہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ابراہیم کا در تھا, عزت دار بن کر گیا, پکا ہوا کھانا چھوڑایا. یہ زہرا کا در ہے, کھڑا ہو کر کہتا ہے آل محمد ہمیں روٹیاں دے دو, ہم غریب ہیں, ہم فقیر ہیں. صلوا علی محمد وآل محمد. بھائی کہنے والا تو نہیں بدلا نا, آنے والا تو وہی ہے نا. پکا ہوا کھانا چھوڑ دیا, ہمیں بھوک نہیں لگتی, اور عزت دار بن کر گیا, غریب نہیں. قرآن نے کہا ہے ضیف ابراہیم المکرمین, ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی خبر پہنچی ہوگی. وہاں عزت دار مہمان بن کر گیا, کھانا نہیں کھایا. اب بھی دارین حسنین کی پاک اماں کی پاک جوتیوں پر قربان نہ کرتے. تو ابراہیم کا در تھا, پکا ہوا کھانا چھوڑ دیا.
یہ زہرا کا در ہے، جہاں ذلیل بن کر گیا، فقیر بن کر گیا، مسکین بن کر گیا۔ مسکین کا ایک ترجمہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، ایک ترجمہ ذلیل بھی ہوتا ہے، ایک ترجمہ مسکن ذلیل بھی ہوتا ہے۔ جبرائیل نے کہیں بھی خود کو ذلیل نہیں کہا، صرف 2 دروازے ہیں جہاں پر جبرائیل نے خود کو، ورنہ جہاں بھی گیا، قرآن نے کہا نا ضیف ابراہیم المکرمین، عزت دار مہمان، عزت دار بن کر گیا جہاں بھی، صرف 2 دروازے۔ اور وہ نعرے لگتے ہیں نا کہ جبرائیل کا ٹیچر علی علی، جبرائیل نے دنیا میں کبھی نہیں سیکھا، یہاں کبھی زانو ادب طے نہیں کیا، پھر یہ کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی مسئلہ بچوں کے لیے حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا، کہا جبرائیل من انتا و من انا، بتا تو کون میں کون؟ کہنے لگا پروردگار انتا انتا انا انا، تو میں۔ اچانک کہتے ہیں کہ نور سے ایک پردے کے پیچھے سے نور ظاہر ہوا، جبرائیل کی کلائی پکڑی، کہا جبرائیل بارگاہ وحدت میں تو میں نہیں چلے گی، بلکہ گردن جھکا کر کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو میرا پاک پروردگار، میں تیرا ذلیل بندہ، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ آواز قدرت یا علی، آج تو نے جبرائیل کو میرے در پر ذلیل بنا کر بھیجا، کل تیرے دہلیز پر اسے ذلیل بنا کر بھیجوں گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ تو نے میرے در پہ ذلیل بنا کر بھیجا، تو کیا کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ بی بی کا لقب ہے بطول، توجہ کے ساتھ چند منٹ مجلس رحمت تمام۔ ایک لقب بی بی کا بطول بھی ہے، جیسے زہرا منصورہ ویسے بطول ایک عہدہ بھی ہے۔ کائنات میں بطول صرف 2 ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ ایک بطول کون ہے؟ ہاں دیکھیے کیا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، ایک بطول ہے مریم۔ یاد رکھنا دونوں بطول ایک جیسی نہیں، دونوں بطول ایک جیسی نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں آیا تو بطولوں کا فرق کے لیے بھی کم سے کم 1-2 گھنٹہ چاہیے ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مریم کے بابا نے منت مانی، اللہ مجھے صاحب اولاد کرے گا تو میں اپنی اولاد کو، توجہ، خانہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی سے نوازا، نام رکھا مریم، عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کنیز خدا۔ اب چونکہ معبد سلیمانی کا دستور یہ ہے کہ عورت کا معبد میں جانا ممنوع ہے، بابا کی منت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب منت تو مریم کے بابا کی مریم کو بیت المقدس سے باہر نہیں رہنے دیتی، یہودی بیت المقدس کے اندر نہیں جانے دیتے۔ مشرق کی جانب مریم کے بابا نے ایک حجرہ بنایا تاکہ یہودیوں کو لگے بیت المقدس سے الگ ہے، تاکہ وہ بھی فساد نہ کریں، منت بھی پوری ہو جائے۔ اور مریم کی پرورش کی ہے جناب زکریا نے، وَكَفَّلَهَا زکریا، قرآن مجید نے کہا۔ اب جناب زکریا روزانہ مزدوری پہ جاتے ہیں، باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ بطول کا جو معنی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ بطول کا جو ٹرانسلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لمحے بھر کے لیے جس کا رابطہ اللہ سے نہ ٹوٹے اسے کہتے ہیں بطول۔ اب جناب زکریا مزدوری کے لیے نکلے، 3 دن ہو گئے مزدوری نہیں ملی، باہر سے لوگ لگا ہوا ہے، واپس چوتھے روز اندر آئے، دیکھا مریم کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان۔ کہا مریم، توجہ، مریم یہ کھانے کہاں سے آئے؟ کہا میرے پروردگار نے بھیجے۔ اب بھی دارین قربان نہ کر دیں حسنین کی پاک امہ کے پاک قدموں کے اوپر، وہ بھی بطول ہیں، یہ بھی بطول، یہ کھانا منگوا کر بطول، زہرا کھانا بھجوا کر بطول، یہ کھانا منگوا کر بطول، زہرا کھانا بھجوا کر بطول۔ توجہ کے ساتھ یاد رکھنا میرے دوستو، کھانے کا اصول یہ ہے، اگر کھانا کھانے والا شریف ہے، کھانا کھانے والا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر مریم کے لیے کھانا وہاں سے آئے تو شکریہ یہاں سے جائے گا، اگر روٹی یہاں سے جائے شکریہ وہاں سے آئے گا۔ اللہ نے کہا وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آل محمد، اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔
وہاں سے آئیں گی تو شریف کے اوپر فرض بنتا ہے کہ شکریہ یہاں سے بھیجے. اگر روٹیاں یہاں سے جائیں گی تو شکریہ وہاں سے آئے گا. سورہ حلقہ پڑھیے. وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. آل محمد ہم نے تمہیں روٹیوں کے بدلے جنت بھی دی, لباس جنت بھی دیا, تمہارے شکر گزار بھی ہیں. یہ اچھا بطول کا ترجمہ بتا رہا تھا میں آپ کو. بطول سورہ مزمل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن سے ترجمہ ہو تو قرآن سے بڑھ کے کوئی لغت ہی نہیں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا, جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. سن لے شاید آخری بات ہو. سورہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر ایک سے کٹ جاؤ. سب سے قیمتی بات, پوری مجلس بھول جانا, یہ یاد رکھنا. ہر ایک سے کٹ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. اسی سے بنا ہے بطول. یہ وہی مادہ ہے, وہی سے اخراج ہوا ہے یہ لفظ. بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جو زندگی میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جس کا رابطہ اللہ سے 1 لمحے کے لیے منقطع نہ ہو. اور واضح کر دوں, کائنات کی کوئی مستور ہو, بڑے سے بڑے صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, پورا مہینہ قرآن تلاوت کرنے نہیں دیتا, پورا مہینہ مصلی عبادت کرنے نہیں دیتا. بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جسے زندگی میں کسی لمحے میں بھی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے, مصلی عبادت سے نہ روک سکے, جس کا اپنے خالق سے لمحے بھر کے لیے رشتہ منقطع نہ ہو. گواہی دیوان کسی نے پوچھا بی بی عائشہ یہ بتائیے بطول کیسی تھی؟ فرمایا ما اقولو فی حقہا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں اس بیوی کے متعلق کیا کہوں؟ ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی, عصر کے وقت مصلی عبادت پر تھی. توجہ, ابھی ٹھہر کے سنیے. عصر کے وقت مصلی عبادت پر تھی, ابھی نہیں سمجھے. حسن کی ولادت ہوئی رمضان میں. بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جس کا بچہ بھی دنیا میں آ جائے, نہ روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے. بیٹا بھی دنیا میں آ جائے, نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں. بی بی نے کیا تعلیم دی, بس میں ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری زندگی بی بی کی, پوری زندگی. مدینے کی عورتوں میں بحث ہو گئی. کیا بحث ہوئی کہ عورت کا بہترین, میری بہنیں ضرور سنیں, عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی مدینے میں, باتیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا کان خالی نہ ہو, دوسری کا نہیں ناک میں نوزبین ضرور ہو. ایک نے کہا نہیں گلو بند ہونا چاہیے. بہترین زیور عورت کا یہ ہے کہ پاؤں میں پازیب ہو. ایک نے کہا نہیں کنگن ہو. جب مدینے کی عورتیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی, جسے بی بی کا جواب اچھا لگے وہ ضرور بولے. عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا چلو بنت رسول سے پوچھتے ہیں, وہ بتائیں گی عورت کا بہترین زیور کیا ہے. کہا رسول کی بیٹی بنت رسول یہ بتائیے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے. کہا تم کیا کہتی ہو؟ کہا ہم کہتی ہیں کہ پاؤں میں پازیب ہو. تم کیا کہتی ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ گلے میں گلو بند کا ہونا نہایت ضروری ہے, ہاتھوں میں کنگن بہت ضروری. جب بی بی سب کے جواب سن چکی, بی بی کہتے ہیں سنو عورت کا بہترین زیور یہ نہیں کہ کان خالی نہ ہو, گلا خالی نہ ہو, پیر خالی نہ ہو, ہاتھ خالی نہ ہو. بی بی فرماتی ہے سنو عورت کا بہترین زیور حیا ہے. جی عورت کا بہترین زیور اس کی حیا. بے گہنا ہے وہ عورت جس کے پاس حیا کا زیور نہ ہو. بے گہنا ہے وہ عورت جس کے پاس حیا کا زیور نہ ہو. یاد رکھنا یہ بیوٹی پارلر, میری بہنیں سنیں, یہ بیوٹی پارلر, یہ میک اپ, یہ آرائشیں ہر عمر میں اچھی نہیں لگتی. اگر بچہ, آخری بات ہے, اگر بچہ میک اپ کر کے آ جائے, کوئی پیاری بچی ہماری, تو بڑے روکتے ہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, یہ بچوں پہ زیب نہیں دیتا. اگر کوئی میک اپ دلہن کرے تو سب صلواتیں پڑھتے ہیں نا,
تو بڑھیا مل کر آپ حضرات بھی. اگر وہی میک اپ کوئی ضعیفہ کر لے 80 برس کی, جو جوانی میں کیا تھا 20 سال کی عمر میں, تو سب انا للہ پڑھتے ہیں, ہے نا. یعنی یہ میک اپ, یہ بیوٹی پارلر کی آرائشیں ہر عمر میں اچھی نہیں لگتی, مگر بی بی نے جو زیور بتایا ہے وہ ہر عمر میں اچھا لگتا ہے. وہ بچپن میں حسین لگتا ہے, جوانی میں بے مثال لگتا ہے, بڑھاپے میں لاجواب لگتا ہے. خدا نہ کرے اگر کسی بیوی کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو, بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے, جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے, بڑھاپے میں داماد کے خلاف تلوار لے کر آ جاتی ہے. حیا کا زیور ضروری ہے. اگر حیا کا زیور نہ ہو تو بیوی داماد سے لڑنے کے لیے میدان میں بھی آ سکتی ہے. حیا کا زیور ضروری ہے. کیا بات. اللہ کیوں یہ دسترخوان نچھاور کر رہا ہے؟ اللہ کیوں روٹیوں کے بدلے جنت دے رہا ہے؟ اللہ بیوی کے ہر قدم پر عظمتیں کیسے نچھاور کر رہا ہے. خود سوچے علی مرتضیٰ کہ جن کا بڑا مرتبہ ہے, وہ بیوی کے شوہر ہونے پر فخر کرتے ہیں. پورا قصیدہ ہے. حاکم شام کا جواب لکھا. جب حاکم شام نے علی کو دھمکایا ہے نا, شیر خدا کو کون خط تو لکھ ہی سکتا ہے انسان, ہے کیا کرے گا انسان, خط لکھ دیا علی کو دھمکی بھرا. علی نے جواب جو لکھا ہے نا, علی نے جو اپنے ناز گنوائے ان میں ایک ناز بی بی کے اوپر فخر بھی کیا ہے. علی فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترن مقرم بالنبوت بطن امی. سنو, تم جیسے ناہنجار, تم جیسے جاہل مجھ علی کی کیا برابری کر سکتے ہیں. میں وہ ہوں کہ شکم مادر میں اقرار نبوت کیا کرتا تھا. وجعفر الذی یضحی وینسیٰ مع الیطیر مع الملائکہ. سنو, یہ جو جعفر ہے نا, جعفر طیار, جو سرحد بہشت پر فرشتوں سے بھی زیادہ پرواز کرتے ہیں, وہ میرے ماں جائے ہیں. وبنتا احمد اور اسی وسکنی مشوب بلحمہا ودمہا. سنو, جو بنت رسول ہے, جو رسول کی بیٹی ہے نا, وہ میری زوجہ ہے. تم میری کیا برابری کرو گے؟ اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا خون میرا خون. خود سوچیں علی کا مقدس کتنا, علی کا خون مقدس تھا, علی کا گوشت کتنا مقدس تھا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی. یا علی تیرا گوشت میرا, تیرا خون میرا. وہی علی کہتا ہے کہ مشوب بلحمہا و دمہا, فاطمہ کا خون میرا, فاطمہ کا گوشت میرا. کیا کیا عظمتیں ہیں بیوی کی. شادی ہوئی, شادی کی پہلی رات صبح ہوئی, پرانے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی. فضا قریب آئی, کہا بنت رسول آج سردار مکہ رئیس بطھا ابو طالب کی بہو کو دیکھنے کے لیے مدینے کی عورتیں آئیں گی, نیا لباس پہن لیجیے. کہا فضا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبض و قدرت میں فاطمہ کی جان ہے, میرے پاس اس پرانے لباس کے سوا کوئی دوسرا لباس نہیں. سنیے اللہ ان کے اوپر کیوں اتنی عظمتیں نچھاور کرتا ہے. کبھی بھی آپ صدیقہ ہیں, جھوٹ کا آپ کے پاس سے گزر نہیں. میں جانتی ہوں آپ جو کہتی ہیں سچ ہوتا ہے, مگر اطمینان قلب چاہتی ہے. رات آپ کو کائنات کے امیر نے ایک لباس دیا تھا نیا, وہ کہاں گیا؟ فضا رات جب تہجد کی نماز میں مشغول تھی اور میں فارغ ہوئی تو دروازے پہ سائل آیا تھا. اس نے کہا کہ بنت رسول آپ کے گھر میں شادی تھی, کوئی لباس ہوگا, میری بچی بے لباس ہے, ہمیں لباس کی ضرورت ہے, لباس دے دیجیے. فضا میں نے نیا لباس
یہ شادی کا جوڑا، یہ قربانی ہونی چاہیے نا. فضا میں نے وہ شادی کا جوڑا اس سائل کو دے دیا. کبھی بھی وہ جوڑا اپنے پاس رکھ لیتی، پرانا لباس دے دیتی. کہا نہیں فضا مجھے شرم آتی ہے کہ راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں. دیکھیے رونا تو اسی بات کا ہے نا. وہ بی بی کہ جسے اللہ کی راہ میں نیا لباس دیتے ہوئے شرمائے، 36 شہروں سے اس کی بیٹیاں ایک چادر کا سوال کرتے ہوئے چلی جائیں. 36 شہروں میں کوئی ایسا نہ ملا کہ جو ایک چادر سروں پہ ڈال دیتا فاطمہ کی بیٹیوں. فاطمہ کے گھر سے دربار زیادہ دور نہیں ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے. اس لیے کہ دروازہ گھر کا دروازہ دربار میں کھلتا ہے. کہتے ہیں کہ علی نے 20 قناتیں بھی لگائی. آپ نے سنا ہے کہ رسول کی بیٹی 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. 18 سال میں نہیں، صرف 4 گھنٹے نے زہرا کو ضعیفہ بنایا ہے. جب دربار میں گئی، پورا دربار نہیں پڑھ سکتا، آواز گریا بلند کر لیجئے گا. جب دربار میں گئی رسول کی بیٹی تو سارے بال سیاہ تھے. جب دربار میں گئی تو پیروں پہ ورم نہیں تھا. جب دربار میں گئی تو کمر سیدھی تھی. جب بابا کے دربار میں جا رہی ہے بنت رسول تو کمر جھکی ہوئی نہیں بلکہ سیدھی تھی. خود چل کر جا رہی تھی، کسی کے سہارے سے نہیں گئی. اور سنا ہے نا آپ نے 4 گھنٹے زہرا دربار میں کھڑی رہی، اس انتظار میں کھڑی رہی کہ کوئی بابا کا صحابی کہے زہرا بیٹا، اور کہتی رہی چچا سلمان ان سے کہہ دو زہرا کو زیادہ دیر کھڑے رہنے کی عادت نہیں. روایت کے فکر یہ ہے کہ بابا کے دربار میں کسی نے یہ تک نہ کہا کہ زہرا بیٹھ جا. روایت کہتی ہے کہ جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، اب دربار سے واپس آ رہی ہے تو کمر جھک گئی تھی. جب دربار میں گئی تھی تو پیروں پہ ورم نہ تھا، اب دربار سے واپسی ہو رہی ہے تو پیروں پہ ورم آ گیا. جب دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے، دربار سے واپس آ رہی ہے تو بال سفید ہو چکے. جب دربار میں گئی تھی تو خود چل کر گئی تھی. عزادارو جب دربار سے واپس آ رہی ہے رسول کی بیٹی تو خود چل کر نہیں بلکہ ایک خاتون میں سلمہ کے شانے پر، ایک خاتون میں ایمن کے شانے پر آ کر مصلی پر بیٹھ گئی جہاں روز عبادت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ 4 سال کی زینب نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو اماں کے مصلی پر بیٹھ کر ڈاڑے مار کر رو رہی ہے. قریب آئی جا کر کہتی ہے یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت ہیا مسند تو ام زہرا. ایک ڈاڑے مار کر رونے والی ضعیفہ تو کون ہے؟ یہ میری ماں زہرا کا مصلی ہے. روایت کے فکر ہے ایک مرتبہ زہرا نے کہا انا امک، اے زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں. زینب تڑپ گئی، اماں فلک کے لیے روتی ہو؟ اے زینب میں فلک کے لیے نہیں روتی بلکہ میں اس لیے روتی ہوں. ارے میں بابا کے دربار میں گئی تھی، میں صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. آواز گریہ بلند کر لیجئے. چند منٹ مجلس رحمت تمام. وہ منزل بھی آئی کہ پوری امت اجر رسالت ادا کرنے کے لیے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی. کہا زہرا علی کو گھر سے باہر نکالو نہیں تو دروازے میں آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کہتی ہے کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے جس میں رسول کے بچے رہتے ہیں. صرف کہا نہیں بلکہ آواز گریہ بلند کرنا میرے دوستوں، سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. اس لیے کہ بی بی پوری چند دن تھے کہ بی بی ایک مرثیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. بابا مجھ پر وہ مصائب تو کے پہاڑ ڈالے گئے، اگر دنوں پہ پڑھتے مثل سیاہ رات کے ہو جاتے. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا زہرا علی کو باہر نکالو، دروازے میں آگ لگا دیں گے. کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. آنے والے مجمع نے آگ لگا دی. ایک مرتبہ پورا ہجوم تھا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا، زہرا در و دیوار کے درمیان تھی. ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ گرا، پہلو شکستہ ہوا. آواز دی یا فاطمہ خذینی، اے فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا.
روایت کے فقرے ہیں، سن سکو گے عزیزانو۔ روایت کہتی ہے یہ دروازہ جو حضرت زہرا کے پہلو پہ پڑا ہوا تھا، 50 ظالم اس دروازے کے اوپر سے ہو کر گزرے، علی کے گلے میں پھندا ڈالا، علی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے، زہرا نے کسی طریقے سے خود کو دروازے سے باہر نکالا، علی کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا۔ روایت کہتی ہے زہرا علی کے ساتھ ایسے گھسٹ رہی تھی، کسی لعین نے تلوار کا دستہ لیا، زہرا کی کلائی پہ مارا، رسول کی بیٹی کی کلائی ٹوٹی، ایک مرتبہ زہرا تڑپی، یا علی میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یا علی روز محشر ملاقات